انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، الہی ارزقنی بالہدی والہمنی بالتقوی۔ اصولی اعتبار سے اب جو فیز ہے وہ شاید ہم جب یہ کرونا کا آغاز ہوا تھا تو شاید ہم میں سے بہت سو نے اس چیز کو بہت لائٹلی لیا، اور کچھ لوگوں نے اسے سازش قرار دیا، کچھ لوگوں نے اسے کچھ قرار دیا، فتوے آتے رہے۔ فتووں سے مراد جو خواتین بھی ہوتے ہیں، فقہا کے فتاوی کی بات نہیں ہو رہی۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ اہل منبر کا بھی دو طرح کا رویہ ہمارے ریسائٹرز، چاہے وہ میل ہوں چاہے وہ فیمیل ہوں، دیکھنے میں آیا۔ ایک گروہ نے بڑا اطمینان دلایا کہ بھئی ہم شیعان حیدر کرار کسی وبا میں گرفتار نہیں ہوں گے، ہمارے پاس ہم انشاءاللہ ہر اعتبار سے بچ جائیں گے۔ اور بہت سارے ایسی چیزیں تاریخ کی دہرائی گئی کہ جس میں خدا نے مومنین کو اور مومنات کو بعض وباؤں سے ایک مرحلے کو گزارنے کے بعد نجات دی الحمدللہ رب العالمین۔ جس میں سب سے زیادہ فیمس واقعہ وہ سامرا والا واقعہ ہے کہ جب طاعون کی وبا پھیلی تھی۔ خیر اس میں شروع میں تمام افراد اس وبا میں مبتلا تھے، پھر مومنین کو بتائے گئے توسل کے بعد مومنین الحمدللہ اس وبا سے امان میں رہے۔ کچھ لوگوں نے اس فیز کو بڑی بلیسنگ کا نام دینا شروع کیا اور کہا الحمدللہ دس از اے ہیپی ٹائم اور فیملی ٹائم اور فلانا ٹائم اور ڈھمکانا ٹائم، جس کے حوالے سے بعض لوگوں کا یہ رد عمل بھی تھا کہ بھائی جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ گھر کے وہ مرد سربراہ جو کمانے جا رہے تھے اور اب نہیں کمانے جا رہے، اور جن لوگوں کو آگے کوئی بینک بیلنس نظر نہیں آ رہا، الخصوص مومنین کا ایک بہت بڑا طبقہ جو روز پانی کا کنواں کھودتا ہے، روز اپنے آپ کو سیراب کرتا ہے، ان کے لیے تو یہ کوئی ان کو یہ کوئی ٹوکن آف بلیسنگ نظر نہیں آ رہا تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا، سٹیٹمنٹس چینج ہوتی رہی، کچھ لوگ بڑے امیدوار تھے اور بار بار موٹیویٹ کر رہے تھے کہ ہم اس کوارنٹائن فیز کو بہت ہی زیادہ جسے کہیں اچھے طریقے سے گزاریں گے، اس میں بہت کچھ سیکھیں گے، اور سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہر چیز سکھاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بہت ہی پیارا جملہ ہے کہ عبرتیں بہت ہیں، مفہوم روایت اس طرح سے عبرتیں بہت ہیں، لینے والے بہت کم ہیں۔ ہم نے عبرت لینی ہوتی تو ہم قبرستانوں میں کھڑے ہو کر عبرتیں لے لیتے، ہم عبرت لینے والے ہوتے تو میراث کے جھگڑوں پر جو تماشے اور فس کریٹ ہوتے ہیں ہم ان سے عبرت لے لیتے۔ ہم نے عبرت لینی ہوتی تو گزرتے ہوئے ماحول سال سے عبرت لے لیتے۔ لیکن بہرحال میں نے کہا نا کہ الگ الگ رویے تھے، کچھ لوگ بڑی امید دلا رہے تھے اور کچھ لوگ بہت ہی اس طرف سے اس کو مسلسل اللہ کا عذاب ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ مزے کی بات ہے ہمیں اسٹیٹمنٹ دینے کا حق ہی نہیں ہے۔ بہت دفعہ اس بات کو بار بار درسوں میں مجلسوں میں ایون دہرایا ہے، اسٹیٹمنٹ دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا مزاج اسٹیٹمنٹس دینے والا ضرور ہے کہ ہمارا جس کو دل چاہتا ہم اسے جنتی ثابت کر دیتے ہیں، ہمارا جس کو دل چاہتا ہم جہنمی کہہ دیتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ دینے کا تو ام سعد کو سعد بن معاذ کی شہادت پر رسول اللہ نے نہیں دیا تھا، تو ہمیں کسی چیز کے بارے میں ہم اسٹیٹمنٹ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی لیٹر آف اتھارٹی تو نہیں ہے نا کہ بھئی ہم کہیں گے تو یہ وبا ہے۔ ممکن ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز ایک ہی گھر کے 3 افراد کے لیے کسی کے لیے آزمائش ہو، کسی کے لیے گناہوں کی سزا ہو اور کسی کے لیے درجات میں اضافے کا سبب۔ تو بس پہلی بات تو ہے کہ ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی اس وبا پر، اور نہ ہی ہم نے کوئی ایسی حدیث سنانی ہے کہ 70 دن سے زیادہ ٹکتی ہے نہیں ٹکتی۔ پھوٹ پھوٹ کر واٹس ایپ پر سوشل میڈیا پر احادیث نکل رہی ہے۔ پچھلے دنوں تو مجھے دیکھ کر میں تعجب میں رہ گئی، حدیث دی ہوئی تھی کسی دوست نے شیئر کی گروپ کے اوپر، تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا اصول کافی جلد 28 والیوم نمبر 28، اور میں شاکڈ رہ گئی کہ اصول کافی کے میکسیمم جو والیومز میں نے بزرگوں سے سنے تھے، میرے پاس خود گھر میں موجود ہے اچھے صفوں والی اور ترجمے والی 6 والیومز بنتے ہیں، اور اسی میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں اصول کافی خریدنے کے لیے
پبلشر کی دکان پہ کھڑی تھی، تو اسی چیز کے اندر 4 والیومز موجود تھے، لیکن اس کا صفحے کی کوالٹی ذرا ہلکی تھی۔ 28 والیوم کہاں سے بنا دیے بھائی سورہ کافی کے؟ تو اس احادیث کو بن رہی ہیں اور لوگ بڑے ہی ایک دوسرے کو باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے اضطراب کے حوالے سے صرف ایک روایت، میں اپنی اس مومنہ بہن کا نام نہیں لینا چاہتی اس گفتگو کے دوران، جنہوں نے مجھ سے کہا کہ بہت زیادہ اضطراب اور پریشانی، الخصوص کیونکہ اس وقت ہمارے بہت معروف قسم کے ارباب ممبر، ہمارے نامور افراد اب اس بیماری کی لپیٹ میں آئے ہیں۔ تو میں صرف ایک حدیث پڑھنا چاہتی ہوں اپنے حدیث کو میں نے لیا ہے بہت ہی پیاری کتاب تسلیۃ الحزین، مرحوم سید علامہ عبداللہ شبر کی کتاب ہے، جس کا فارسی ترجمہ کیا ہے حسین مصاحب میاں نے، اور فارسی کتاب کا نام ہے پاداش رنجھائی زندگی۔ تو اس کا صفحہ نمبر ہے 102، میرے پاس فارسی کتاب ہے اس وقت۔ فصل 19 یاد مرگ۔ موت کی یاد کس طرح سے آرام بخش ہے، جس طرح سے اینزائٹی کے پیشنٹس وہ گولیاں شولیاں کھاتے ہیں نا، اور اس کو کھانے کے بعد ان کو ذرا کول سا فیل ہوتا ہے۔ بعض حدیثیں ایسی ہیں جب ہم بہت مضطرب ہوتے ہیں نا، تو ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا کسی استاد کی زبانی ہمارے لیے نقل کی جاتی ہے، تو ہمارے دل کو ذرا تھوڑا تسلی ہو جاتی ہے کہ نہیں انشاءاللہ یہ سب سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن ہے، اور اس کنڈیشن میں پہنچنے سے پہلے انسان بیٹھ کے توبہ استغفار کر لے۔ مجھے یاد ہے جب یہ فیس ہوا تھا شعبان میں، انوار شعبان کے حوالے سے میں نے ایسے ہی آڈیو کلپ میں کہا تھا کہ اچھا بیٹھے اپنی موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم نے تو بڑا لمحے سے کہا ہوا تھا، لمحے چلتی پھرتی موت دے دینا، لمحے چلتے پھرتے اٹھا لینا۔ اب جب کسی کا سنتے ہیں ایسے ہی مر گیا تو پھر دل کو ہول پڑتا ہے، ایسے ہی ہم مر گئے تو ارے چلتی پھرتی موت مانگی تھی تو چلتی پھرتی موت کے لوازمات بھی مانگنے تھے نا۔ تو بہرحال اب اس روایت کو پڑھوں اور بات ختم کر دوں۔ ابا بصیر مرادی اسدی ان 4 افراد میں سے ہیں جن کے لیے چھٹے امام نے کہا بشر المخبرین بالجنہ، ان متواضعین کو، یہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ تواضع اختیار کرنے والے افراد ہیں، ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ ان میں دوسرا نام ظاہراً یا پہلا نام بعض روایات کی وجہ سے ابا بصیر مرادی اسدی کا نابینا صحابی تھے۔ خیر ہم امام صادق کے اتنے قریب ہوتے اور ہم خدا نحاسب بینائی اور بصارت جیسی نعمت سے محروم ہوتے تو ہم تو رو رو کے ہی جان کھا جاتے کہ مولا آپ کے پاس رہتے ہیں اور اتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں، لوگ تو آپ کے دروازے کے آگے سے گزر جاتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے۔ کہا ابا بصیر مرادی اسدی کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کے 12 ایام شہادت بھی ہیں امام کے وسواس سے شکایت کی۔ کا فرمود ابو محمد، میں نے مولا سے شکایت کی، مولا نے فرمایا اے ابو محمد، ابا بصیر مرادی اسدی کی کنیت ہے، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اعضاء بکھر جائیں گے قبر کے اندر، اور اپنے اقربا کے دفن کر کے پلٹ جانے کے بارے میں غور کرو۔ مثلا جب میں مر جاؤں گی تو میں اس بارے میں وقت میں کے بارے میں غور کروں کہ جب میرے بچے، میرے فیملی ممبرز، میرا شوہر، میرے اطراف والے مر ہی جاتے ہیں نا دفنانے کے لیے قبرستان، اور وہ دفنا کر پلٹ جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام ابا بصیر مرادی اسدی سے کہتے ہیں اے ابا محمد، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے اعضائے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور بکھر جائیں گے، 1 قبر کے اندر، 2 امام فرماتے ہیں کسان و عزیزان، تمہارے جو ویل وشرز ہیں، یہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں تمہیں دفن کر کے واپس پلٹ جائیں گے، اور اس تیسرا مرحلہ امام فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ناک کے سوراخوں سے کیڑے نکلنا شروع ہوں گے، تیسرا مرحلہ، پھر اس وقت کو یاد کرو جب کرمہ گشترامی خورن، جب یہ ناک سے نکلنے والے جو کیڑے ہیں نا یہ تمہارا گوشت کھانا شروع کر دیں گے، بس جب ان کے بارے میں سوچو گے تو پھر تمہیں تسلی مل جائے گی۔ یہ تسلی امام صادق نے آج سے لگ بھگ 1300 سال پہلے ابا بصیر مرادی اسدی کو دی تھی، اور آج ہم اس روایت کو سید عبداللہ شبر کی اس کتاب سے پڑھ رہے ہیں۔ ابو بصیر مرادی اسدی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اس دن کو یاد نہیں کیا مگر یہ کہ جو کچھ ہم و غم میں دنیا میرے دل میں تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ میں پھر ایک جملہ کہوں گی، الحمدللہ ابھی زندہ ہیں، الحمدللہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئے، الحمدللہ اقربا دفن کر کے پلٹ نہیں گئے، الحمدللہ ناک کے سوراخ سے کیڑے نکلنا شروع نہیں ہوئے، الحمدللہ ان کیڑوں نے ہمیں کھانا شروع نہیں کیا۔
قبر کی تنہائی کے بارے میں سوچیں. زیادہ راہ جمع کرنے کا بہترین وقت ہے. توبہ استغفار کرنے کا بہترین وقت ہے. کفن تیار کر کے ہینڈی کرنے کا. میں نے کفن کی کلاسز میں یہ جملہ کہا تھا. کفن وہاں نکڑوں میں گھسا کے ہم نے رکھے ہوئے جیسے ہم نے پہنے ہی نہیں. لوگ تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. پہن کے ذرا چیک کریں نا, ذرا نمازیں پڑھیں, ہم دیکھیں کہ پہن کے کیسا لگے گا ہمیں. ہینڈی کر کے رکھیں, ہر چیز تیار. آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے ٹرانزٹ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے انسان. بعض اوقات جب ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ٹرانزٹ مختصر ہے تو ہم پھر پرے روم میں جا کر پیر لمبے کر کے سوتے نہیں ہیں. ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہماری فلائٹ نہ چھوٹ جائے, ہم ویٹنگ لاؤنج میں ہی بیٹھے رہتے ہیں. جہاں اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں لمبا ٹرانزٹ ہے تو ہم پرے روم میں جا کر کمر سیدھی کرنے کے بہانے سو بھی جاتے ہیں, لیکن مختصر ٹرانزٹ ہے. اگر ہم اس مدت کو مختصر ٹرانزٹ سمجھ لیں, تیار رہیں. تجافی کی حالت میں آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جیسے ہی پیش امام کا السلام علیکم فوراً کھڑا ہو جاتا ہے انسان. تو بس ہم اپنے آپ کو تجافی کی حالت میں سمجھ لیں, کوئی ایسی بڑی بات نہیں. اور ہم بہرحال پروردگار عالم کو صادق آل محمد کا واسطہ دیں. 15 شوال ہمارے پاکستان میں بھی مشہور ہے, بعض روایات میں بھی ہے. 25 شوال مشہور روایت ہے شہادت امام صادق کی. ہم ان دو تاریخوں کے درمیان ہیں. پروردگارہ مجھے واسطہ صادق آل محمد کا, رئیس مکتب تشیع کا, تجھے واسطہ اس امام معصوم کا. یہ روایات میں ملتا ہے کہ منصور کے حکم پر جب گھر کو آگ لگائی گئی امام کی, امام اہل و عیال کے ساتھ سالم باہر نکل آئے اور دور کھڑے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں گھر کو دیکھا, اور امام کی آنکھوں سے آنسو اس طرح سے گرے تھے کہ محاسن داڑھی ریش مبارک تر ہو رہی تھی. کسی نے آگے بڑھ کر کہا مولا میں قربان ہو جاؤں, آپ تو رونے کی تو بات نہیں ہے, آپ کہہ لو عیال الحمدللہ سالم ہیں, پھر کیوں گریا کر رہے ہیں. تو ارباب منبر نے ایک جملہ نقل کیا. امام صادق نے کہا جب میں نے اس گھر کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھا تو مجھے شام غریبہ میں خیموں کا جلنا یاد آیا. اپنی پھوپھی زینب کا ایک خیمے سے دوسرے خیمے اور دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے تک بچوں کو لے کر جانا یاد آیا. میری پھوپھی کس قدر سراسیمہ ہو گئی ہوں گی شام غریبہ کی اس تاریکی میں. ایک طرف مقتل ہے, ایک طرف بے آسرا بچے ہیں, اور بیچ میں علی کی بیٹی ہے الحافظ الحفیظ, جو ایک عمود خیمہ سے خواتین کے گرد کبھی چکراتی ہے. مجھے نہیں معلوم. ارباب منبر نے تو بہت جملے کہے ہیں, لیکن میرا دل کبھی کبھی کہتا ہے شاید مقتل کی طرف دیکھتی ہوں, آواز دیتی ہوں عباس کہاں ہو. آؤ, زینب نے یہ وقت کبھی تنہا نہیں گزارا, سوچا بھی نہیں ہوگا. پروردگارہ تجھے واسطہ صادق آل محمد کی عظمت کا, تجھے واسطہ رئیس مکتب تشیع کا, تجھے واسطہ اس زمانے کی اس حجت کا, اپنے زمانے کی حجت تھی اس امام مبین کا, کہ جن کی شہادت کے ایام میں ہم اس وقت ہیں. پروردگارہ حقیقت ہے اضطراب بہت ہے, حقیقت ہے پریشانی بہت ہے, حقیقت ہے مومنین کی پریشانیاں سن کے دل کو بہت تکلیف ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری سب سے بڑی ایک حاجت ہمارے امام کے ظہور میں تحجیل فرما. پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور کو ہمارے لیے سہل و یسیر قرار دے. پروردگارہ صادق آل محمد کے صدقے میں جتنے بھی مومنین, جتنے بھی مومنات, پیر و مرد, زن و مرد, پیر و جوان, جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہے, الخصوص ہمارے وہ خدمت گزاران اسلام جو اس بیماری میں اس وقت مبتلا ہے, جن کا کرونا پازیٹیو ہے, پروردگارہ میں نام نہیں لیتی تو عالم الغیب والشہادہ ہے, تو ہر کسی کو جانتا ہے کہ کون کون. بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کا کرونا پازیٹیو ہے. پروردگارہ تو انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ولا تجل عیشی کدن کدہ, چوتھے امام نے بڑی پیاری دعا تعلیم کی, دعائے مکارم اخلاق کی, زندگی کو درد سر نہ بننے دینا.
پروردگارہ اس پریشانی سے تمام انسانیت کو نجات عطا فرما. ہمارے مرحومین کے خصوص میں اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا گو ہوں پروردگار. گرمی کا بہت زور ہے. آج میں سے صبح کسی بھی قبر پر پانی ڈالتے تھے سوکھ جاتا تھا. پروردگارہ تیری رحمت کے سمندر بہت وسیع ہے. اپنی رحمت بے کرہاں کے صدقے میں ہمارے مرحومین الخصوص میں اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا گو ہوں پروردگارہ. ان کی قبروں پر اپنی رحمت، اپنی مغفرت، اپنی کرم کی بارش کو نازل فرما. ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. ان کی برزخ کے منازل کو آسان سے آسان تر فرما. پروردگارہ صادق آل محمد کے صدقے میں پروردگارہ ان کی منزلوں کو، جو دشوار منزلیں ہیں قبروں کی اور برزخ کی، انہیں آسان فرما. ہمیں، ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. دل کو اطمینان دینے کے لیے امام صادق کی روایت بہت بڑی ہے. پروردگارہ ہمارے قلوب کو اطمینان کی نعمت سے مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم. دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.